اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت و برکت والا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر گھر کا دسترخوان سج جاتا ہے، سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری میں رونق لگ جاتی ہے، ہر گھر کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر سے پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں روزے دار سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے رب کریم نے فرمایا ہر نیکی کا اجر موجود ہے، لیکن روزے دار کا جو ثواب ہے وہ میرا اور اس بندے کا راز ہے۔ میں جتنا چاہوں گا روزے دار کو ثواب دوں گا۔ اللہ والو، اس رمضان کے مہینے میں ہر کوئی نیکیاں کر رہا ہے، ہر کوئی نمازی پڑھ رہا ہے، تراویحاں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر آپ جتنا پڑھیں گے اپنے لیے نیکیاں کمائیں گے، لیکن آج رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کا وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جسے پڑھنے کے بعد انسان کی تقدیر اچانک بدل جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بے صبرا ہے، آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنا اتنا لازمی ہے، جس طرح سالن میں نمک، گھر میں کھانا بناتے وقت اگر نمک نہ ہو تو کھانے کا سواد نہیں رہتا، اگر نماز پڑھتے وقت وضو نہ کیا جائے تو نماز کا کوئی احترام نہیں رہتا، اور اسی طرح اگر رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک سالن میں نمک اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون خوش قسمت اس وظیفے کو پڑھتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کعبہ کی قسم آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اب اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اپنی انگلیوں پر یہ وظیفہ 3 بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ بے اولاد ہیں تو نرینہ اولاد نصیب ہوگی، آپ کے گھر میں قرض کا بوجھ ہے، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، لوگ دروازے پر آتے ہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آج رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے رب سے مانگنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ روزے کی حالت میں جمعہ کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دے گی، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اپنی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ ایک لازمی پڑھ لینا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ نہ گھنٹوں، نہ مہینوں، نہ کئی منٹوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی فوراً غیبی فرشتہ آئے گا، آپ کے حالات کو بدل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وقت سال میں 1 بار آتا ہے، رمضان کا جمعہ بہت سے آئیں گے، لیکن رمضان کا پہلا جمعہ سال میں 1 بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جلدی کر لیں، مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے، مانگ لو رب سے جو منانا ہے، مانگ لو رب کریم سے۔ اگر کوئی اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اگر بیٹیاں اپنے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، تو رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اپنی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، آپ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں فرشتے
ہر گھر میں رحمتیں برکتیں برساتے ہیں، فرشتے ہر دروازے کو کھڑکاتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ رب کی ذات پوچھ رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ اور جو بندہ اس دستک کو قبول کرتا ہے، رب کے سامنے اپنی التجا کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، فرشتے فوراً آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اب دستک تو آ گئی، اب آپ نے رب کو اپنی التجا کیسے کرنی ہے، وہ طریقہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جب رب کی فوج فرشتے آپ کے دروازے پر دستک دینے آئیں تو آپ نے کس طرح سے التجا کرنی ہے کہ اے فرشتوں، میں رب سے یہ چاہتا ہوں۔ آج رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن وہ وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ فرشتوں سے التجا کریں گے، وہ رب کے حکم سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ یہ بزرگوں کے اعمال ہیں، یہ آسان الفاظ میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے کیونکہ یہ خوش قسمت لوگوں کے مقدر میں آتے ہیں۔ سادہ سا وظیفہ ہے، ہر کسی کو زبانی آتا ہے، لیکن رمضان کے پہلے جمعے کا خاص عمل ہر کوئی نہیں بتا سکتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما، آج ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما۔ مولا آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آج رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن میں مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری نسلوں کو آباد فرما، پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کروا دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے اگر آج کا وظیفہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اس لیے آپ نے وظیفے کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اللہ والو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے سو لے لو، قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج جو بے گھر ہیں گھر مانگ لیں، جو گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، قرض دار ہو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا، میں تو کہتا ہوں کہ آج رب کی عظمت کے مطابق بھی مانگو گے تو رب کی ذات ہر شے دینے پر قادر ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب تصور میں بیٹھے ہیں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس سے بندہ ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے۔ آج ہم سے ماں باپ راضی ہو جائے تو گھر میں رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے سے بوس جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ راضی ہو جائے تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اگر آپ رب کو راضی کر لیں گے تو دنیا میں کامیابی مقدر ہو جائے گی، کیونکہ جس سے رب راضی اس سے جگ راضی۔ دنیا اور آخرت آسان چاہتے ہو، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنانا چاہتے ہو، ہر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، ہر کسی کے سامنے عزت دولت اور شہرت کا مقام چاہتے ہو، تو آج رب کی رضا کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے پہلے نمبر پر جو قرآنی آیت پڑھنی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے پہلے عشرے میں، رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج ہم جب بھی رب کریم سے مشکل وقت میں مانگنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا میری یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اللہ والو، آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اور یہی دعائیں اکابرین کیا کرتے تھے، یہی قرآنی آیت وہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام نے یہ پڑھا، بزرگان دین نے یہ پڑھا، پیغمبر و رسولوں نے یہ پڑھا، یہی رب کے نام تھے، یہی سورہ کوثر تھی، یہی قرآنی آیت تھی، لیکن ان کی دعاؤں میں تاثیر تھی، ان کو قبولیت فوراً مل جاتی، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رب کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتے، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے رب کو راضی کرتے، پھر انعامات کے لیے جوڑیاں پھیلاتے اور رب فوراً ان کی ہر حاجت کو پورا کرتا۔ آج آپ بھی صحابہ کرام کی طرح، بزرگان دین کی طرح، پیغمبر و رسولوں کی طرح رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے رب کو راضی کریں گے، پھر انعامات کے لیے جوڑیاں پھیلا کر جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی طرز زندگی کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کے بعد منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی جو مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چند منٹ، چند گھنٹے، چند مہینوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ عمل کرنے کے بعد پورے سال کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت جسے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس قرآنی آیت کو 11 بار آپ میں سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ ہر انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کے متعلق بتا دیتا ہے۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے میرے پیارے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ صحابہ کرام کی طرح رب کو راضی کرنے کے بعد اب جولیاں بروانے کا وقت ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ کی سکرین پر آپ کو 3 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ توجہ، لا حول ولا قوت الا باللہ سے رب راضی ہے، گناہوں کی بخشش ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام، پیغمبروں، رسولوں نے پہلے رب کو راضی کیا، پھر انعامات کے لیے جولیاں پھیلائیں، آج رب کو راضی کرنے کے بعد اب انعامات کے لیے جولی پھیلانے کا وقت ہے، اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی پسند کی نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب رب سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی 3 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ رمضان کے پہلے جمعے کا خاص الخاص عمل ہے اور بزرگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب عمل ہے، مستند وظیفہ ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 2 بار ہو گیا،
یا غنیوں یا مغنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اور 9 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لینا، کیونکہ 9 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا، آپ پر رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے سے رب آپ کو غنی کر دے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب کوئی بندہ یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کے خزانوں کو بھر دو، اس بندے کو اتنا نوازو کہ اس کی نسلیں تک رزق اور دولت کی کمی سے محروم نہ رہیں۔ یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے 9 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ پیغمبر اور رسولوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، اللہ والوں نے جب کوئی وظیفہ پڑھا، غور و فکر سے توجہ کے ساتھ پڑھا، اس یقین سے پڑھا کہ وہ مانگ رہے ہیں، رب کی ذات دے رہی ہے۔ اور رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ یہ رمضان کے پہلے جمعے کے خاص اعمال ہیں۔ یہ آج وہ وظیفہ اور پیغمبر و رسولوں کا وہ اعمال بتا رہا ہوں جو دکھیاری بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہے ہیں، کئی سالوں سے اعمال پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج شروع سے اینڈ تک صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طرز عمل سے رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 چھوٹے اعمال کر کے دیکھیے گا۔ 1 منٹ نکال کر یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے، اور اگر کوئی بندہ رمضان کے پہلے جمعہ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں فرشتے ہر گھر میں دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے، رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ اگر آپ اس دستک پر لبیک کہہ لیتے ہیں تو آپ کی نسلیں بدل جاتی ہیں، نسلوں پر رحمتیں برکتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ لاپرواہی میں کوتاہی میں ان خاص گھڑیوں کو، ان قبولیت کی گھڑیوں کو گزار دیتے ہیں تو پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آج رمضان کے پہلے جمعہ کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی فوج فرشتے آپ کے گھر میں آ کر آپ کو خزانوں سے بھر جائیں، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول جائیں، آپ کے ہر حاجت کو پورا کر دیں، تو آپ نے یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ آج کا آخری وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو رمضان کے مہینے میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ اکرام، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ فوراً نبی کریم بتا دیجئے وہ وظیفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سورہ اخلاص کا اتنا ورد کیا، رب کی وحدانیت کو، رب کی بے نیازی کو اتنا پڑھا کہ رب کریم نے صحابہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نواز دیں، جنت کا خصوصی پیغام دے دیا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں جنت کو خریدنا چاہتے ہیں، جنت کے ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی دنیا میں ہر قدم پر کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی کو خریدنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن رب کو راضی کریں، رب کو منا لیں، اتنی نیکیاں کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ آپ نے رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک آخری میں جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے وہ توجہ کر کے سن لیجئے کیسے پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار سورہ اخلاص مکمل پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن
آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے والا ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، وہ ایک بار رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال صرف 1 منٹ نکال کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 1 منٹ آپ کے پورے سال کی تقدیر کو بدل دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ رمضان کا جمعہ، پہلا جمعہ سال میں 1 بار آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس جمعے کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، پھر پورا سال کسی کا محتاج نہیں رہتا، مجھ سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر، آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں رب کریم سے بات کریں، لاڈ کر کے مانگے کہ مولا تو ہی تو واحد و لا شریک رب ہے، کسی اور سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ آج رمضان کے پہلے جمعے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں میری ہر حاجت کو پورا فرما، میری تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنا۔ جس کو جو چاہیے مانگ لینا، ہر شے مصلح چھوڑنے سے پہلے مل جائے گی، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔